بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ریسپیکٹڈ ٹیچر اور ڈیئر آڈینس. ڈاکٹر مراد راس وزیر تعلیم کی تازہ ترین پریس کانفرنس ہوئی ہے. انہوں نے تازہ ترین کانفرنس میں طلباء کے لیے، ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے اور سکولز کے بارے میں کیا کہا. آئیے ان کی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں. کو 1 روپیہ نہیں دینا. آپ نے جو چھوٹا سکول ہے وہ 15 لاکھ روپیہ سال کا. آپ یہ سوچیں کہ ایک سکول 15 لاکھ روپے کے اندر پورا سال ان بچوں کو کھانا مل سکتا ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ سکول اڈاپٹ کریں. اگر آپ اپنا نظام کھانا دینے کا بنانا چاہتے ہیں آپ اپنا بنا لیں. آپ اپنا نہیں بنانا چاہتے، آپ جو ہمارا پروگرام ہے اس پہ چلیں. آپ ہمارے، کیونکہ ہم نے آپ سے پیسے کوئی نہیں لینے. ہم نے آپ سے جو بھی فنڈز لینے ہیں وہ گورنمنٹ نہیں لے گی. جو کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں ہم ان کو ڈائریکٹلی، جس طرح آج بھی ہونڈا والوں نے ڈائریکٹلی اللہ والے ٹرسٹ والوں کو دیا ہے، جو کہ پچھلے 2 سال سے ہمارے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی اس کے اندر کوئی فنڈ نہیں تھی، مگر میں انشاءاللہ تعالی اس سال بجٹ کے اندر ڈلوا کے گورنمنٹ کی فنڈنگ بھی لے کر آؤں گا، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا فیوچر ہے. ہم نے اپنے بچوں میں انویسٹ کرنا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی سخت ضرورت ہے اس چیز کی اس وقت. کل نہیں، پرسوں نہیں، آج. اس کی ضرورت آج ہے. اگر ہم نے ڈیفرنس دیکھنا ہے، اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ فیوچر کہاں پہ ہوگا، ان بچوں کے کیا حالات ہوں گے آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد، اس کام کو آج شروع کرنا پڑے گا. It has to be done today, not tomorrow. سو اس لیے میری ہر بزنس مین جو پنجاب کا یا پاکستان کا، ہر بڑی کمپنی، چھوٹی کمپنی، جو بھی جس حیثیت میں کرنا چاہے وہ کرے. اور ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ان کے سامنے ہوگی. اگر وہ سمجھے کہ کہیں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہ ہم سے میرے سے رابطہ کرے جی کہ یہاں پہ ٹرانسپیرنٹ کام نہیں ہو رہا. 200% یہ ٹرانسپیرنٹ کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ اب میں ریگولرلی اس کے اوپر کیمپین بھی کروں گا اور کنونس بھی کروں گا لوگوں کو. اور انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ کے فنڈز بھی لے کر آئیں گے، کیونکہ سب سے ضروری چیز جو ہے نا ہمارے لیے اس وقت، وہ ان کلاس رومز میں بیٹھے ہوئے ہمارے بچے ہیں، جنہوں نے آپ کی جگہ ہونا ہے، کل میری جگہ ہونا ہے. جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا. ان بچوں نے ہماری جگہ لینی ہے. سو ہمیں ان کا خیال آج سے رکھنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. دیکھیں جو بالکل، دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ کورونا کی وجہ سے کتنی مشکلات ہیں، کیونکہ جو بھی کنٹینیوٹی تھی نا ہمارے سوشل سیکٹر کے پروگرامز کے اندر، لائک میرا اسکول کے اندر، اسکول میل پروگرام کے اندر، وہ سارے اس لیے اس سپیڈ پہ نہیں چل سکے جس سپیڈ پہ ہم چاہ رہے تھے، کیونکہ کبھی میکسیمم ٹائم تو پچھلے 2 سال میں اسکول بند رہے. سو اس کی وجہ سے ان میں وہ کنٹینیوٹی نہیں آ سکی. آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اب ویکسینیشن اتنی زیادہ اسکولوں میں بھی ہو چکی ہے اور ٹیچرز کی 100% ہو چکی ہے، اس لیے آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالی اب اس کو ہم ہوپ فلی فل سپیڈ سے چلا سکیں گے. ویری گڈ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. کہیں پہ بھی ایسے نہیں ہوا. ہمیں پتہ ہے کہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، کچھ ٹیچرز کے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں کیسز کا پتہ لگا کہ کیسز بڑھ گئے. اور کئی جگہ سے تو اسکول کے اندر سے لوگوں نے مجھے فون کیا، ان کے اپنے ایڈمنسٹریشن نے کہ جی ہمارے کیسز بڑھ گئے، ہمارے اسکول کو ایک ہفتے نہیں بند کرنا. تو وہاں پہ ہم نے پورا اسٹیپ لیا. مگر جہاں پہ تھوڑے کیسز ہیں وہاں پہ، یا بالکل 1-2 کیسز ہیں، وہاں پہ ہم اسکول سیل کرنے کا بالکل بھی نہیں کر رہے. ہم ان بچوں کو کوارنٹین گھر پہ یا ان کو گھر بھیج دیتے ہیں. سو یہ ہم نے اسکولس کو بھی بتایا کہ وہ اس طرح کا پریکاشن ہے. جہاں پہ ان کو لگے کہ بچے کوئی کھانسی آ رہی ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں یا کہیں نہ کہیں سے کوئی انفیکشن ہے ٹیچرس کی ہے، وہاں پہ وہ اس کا پورا ویکسینیشن بھی ہمارے بچوں کی 87-88% ہو چکی ہے جو 12 سال سے اوپر ہے.
ہم نے 12 سال سے کم بچوں کی اسٹیگل کی ہے کلاسیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ لاہور میں کتنا بڑھ گیا تھا اور اب پنڈی میں ہم نے دوسرا اسٹیپ لیا. سو اس لیے ہم نے وہ کیا ہے کہ اس کی ذرا تھوڑا سا ٹریفک کو اور گیدرنگس کو کم کرنے کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کیا پوزیشن کی ریشیو جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے، کیا 15 فروری کے بعد جو پہلے سے ڈیزائن پابندیاں ہیں ان کو ریلیکس کر دیا جائے گا کہ اس میں اضافہ کیا جائے گا؟ تو اب تک ویسے دوسرا یہ بتائیے کہ کتنے اسکول پنجاب میں بند کیے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پازیٹیوٹی ریٹ شکر اللہ تعالیٰ کا کم ہو رہا ہے، بٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از یہ فیصلہ ہم اس وقت جا کے ذرا قریب کریں گے. آپ کو پتا ہے میں کتنا مخالف ہوں اسکول بند کرنے کے یا کسی کو چیز اسٹوڈنٹس کو ڈسٹرب کرنے کے، کیونکہ جتنا نقصان ہوگا میرے خیال سے پچھلے 2 سال میں ہو گیا ہے، اس کو ریکور کرتے کرتے ہمیں 2 سال لگ جائیں گے. سو میری تو پوری کوشش ہے کہ ہم 15 کے بعد واپس ریگولر اسکولس میں آئیں، اور اگر یہ رہا بھی تو شکر اللہ تعالیٰ کا ابھی بھی کہ صرف 2 ڈسٹرکٹس تک ہیں 36 میں سے. ہماری پوری کوشش ہے کہ، اور آپ کی بھی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اسکولوں میں ریگولرلی جائیں اور پڑھیں اور سب چیزیں واپس نارملٹی میں جائیں، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آ رہی ہے. ایسا کہیں یہ بتائیے گا کہ کووڈ کی جو یہ 5ویں لہر جب سے آئی ہے تب سے آپ کے پاس اسکول کے اندر خاص طور پر کتنے بچوں کے کووڈ کے پازیٹیوٹی کے کیسز جو ہے وہ ابھی تک رپورٹ ہو چکے ہیں؟ دیکھیے اس کے اندر ایگزیکٹ فگر تو کیونکہ 36 اضلاع ہے، 50,000 اسکول ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس جو کیسز آئے جہاں پہ آئے ہم نے وہاں پہ ایکشن اس طرح لیا کہ اگر تو زیادہ کیسز آئے تو ہم نے اسکول کو بند کرنے کا کہا، اور ہمیں وہ لمبے دیر کے لیے بند کرنے کے لیے کہا، فار ویک 1 ہفتے کے لیے بند کرنے کے لیے. اور جہاں پہ ہمیں کم کیسز نظر آئے وہاں پہ ہم نے کوشش کی کہ ٹیچرز بھی کوارنٹین گھر جائے کر لیں اور اسٹوڈنٹس بھی فیملیز کے ساتھ گھر جائے کوارنٹین کر لیں. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت ہی کم کیسز آئے اسکولس کے اندر کمپیئر ٹو جب پچھلی دفعہ جب پورے 2 سال پہلے جب یہ ہوا تھا اس کے مقابلے میں اس وقت ویکسینیشن کی وجہ سے ٹیچرس کی 100% ہو چکی ہے اور 87-88% بچوں کی ہو چکی ہے. بہت ہی کم کیسز آئے ہیں جو اسکولس کے اندر ہے. تبھی آپ نے دیکھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم 2 سال کے اندر یہ تو اسکولوں کا آپ کو یاد ایک دم بند کر دیا جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ تھی کہ اسکولس کو بند نہیں کیا گیا، صرف چھٹی کلاس تک اسٹیگرڈ کیا. ایسا ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جب آن لائن کلاسز کا آغاز ہوا جس ٹائم پہ بچوں نے گھروں سے بیٹھ کے آن لائن کلاسز دینا چاہیے تو ایک سب سے بڑا مسئلہ آیا کہ جو بیکورڈ ایریاز کے رہائشی جو طلبا تھے وہاں پہ انٹرنیٹ کی فراہمی کا جو ہے وہ سب سے زیادہ مسئلہ تھا. آگے فردر میں ایسے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے کوئی اس طرح کی ریکمنڈیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال. میں آپ کو بتاؤں تعلیم گھر بنانے جا رہے ہیں جو ہم نے پہلے بھی چلایا ہے، اس کو اب ہم ایک پورا چینل انشاءاللہ تعالیٰ بنانے جا رہے ہیں تاکہ ہم بالکل تیاری سے رہیں. خدا نخواستہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ پراپرلی ایک چینل چلے گا. صبح جس طرح اسکول نہیں چلتا ہے پراپر کہ صبح 8 بجے 7:30 بجے وہ شروع ہوگا، 2 بجے تک 3 بجے تک جس طرح اسکول چلتا ہے ایک پراپر اسکول کی طرح چلے گا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال سے اس سال کے مڈل تک یا اسی سال میں تیار ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک پراپر چینل جو ہے وہ سب سے تو ہم اس کی پریکاشن اسی سے لے رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بھی چیز آ سکتی ہے. اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کتنا ہمیں اس کی طرف ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا، اور ہم بہت تیزی سے گئے. آپ نے دیکھا ہم نے ٹیچر ٹریننگ کروائی، سب چیزیں ہم نے اتنی جلدی، میں بھی نہیں سوچ سکتا جتنا جلدی ہم لوگوں نے ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ کیا. اینی تھنگ ایلس؟ تھینک یو، بہت شکریہ.